السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آداب زندگی سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آداب زندگی میں 12 پوائنٹس سے سیکھیں گے۔ پیج نمبر ہے 44۔ اس کا پچھلے لیسن میں ہم 11 پوائنٹس سیکھے۔ آج ہم لوگ 12 پوائنٹس سے سیکھیں گے۔ سونے اور جاگنے کے آداب، پیج نمبر 44۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ اگر کبھی سونے سے ضرورت کے لیے اٹھے تو پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، جب سونے سے پہلے اور سو کر اٹھے تب بھی ہم پھر لیٹنا چاہ رہے تو ہم بستر پر ضرور اس کو صاف کر 3 مرتبہ جھاڑ کر پھر ہم کو بستر پر جانا چاہیے، نہ معلوم کہ اس پر بستر پر کیا ہے بول کر۔ 13، جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین مددگار اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے پینے کو دیا اور ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمایا اور ہمیں بسنے کے لیے رہنے کے لیے گھر دار سب کچھ عطا فرمایا۔ کتنے لوگوں ہیں جن کے پاس نہ کوئی معین مددگار ہے نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکریہ بول کر ہم اس دعا کو پڑھ کر بستر پر سو جانے کے لیے جانا ہے۔ اور 14ویں دعا کیا ہے بولے تو 14، بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کی بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ احمد روایت ہے، احمد کی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے میں شروع فرماتے اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہم 14 حدیث سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی پڑھے سمجھے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔